أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تھوڑا سا آج گفتگو دوستوں کریں گے واربل فلائی کے بارے میں۔ واربل فلائی گرمیوں میں بہت زیادہ ہوتی ہے اور جانوروں میں بہت زیادہ نقصان کرتی ہے۔ چمڑا جو ہے جانوروں کا وہ انتہائی خراب ہو جاتا ہے، چمڑا سازی کی صنعت کو نقصان یہ فلائی کرتی ہے۔ واربل کا مطلب ہے جلد اور فلائی کا مطلب ہے مکھی، یعنی ایسی مکھی جو کہ جلد پر اثر انداز ہوتی ہے اور جلد کو خراب کر دیتی ہے۔ تو اصل میں یہ دو طرح کی مکھیاں ہوتی ہیں، ایک کا نام ہے ہائپوڈرما لینیٹم اور دوسری کا نام ہے ہائپوڈرما بوویس۔ ہائپوڈرما لینیٹم تھوڑا سا کم سائز ہے، 12 سے 13 ملی میٹر تک اس کا سائز ہوتا ہے، اور یہ جو ہائپوڈرما لینیٹم ہے ہائپوڈرما بوویز ہے اس سے تھوڑی سی بڑی ہوتی ہے، 15 ملی میٹر تک اس کا سائز ہوتا ہے۔ گرمیاں جیسے ہی شروع ہوتی ہیں ان مکھیوں کا دورہ ہو جاتا ہے۔ عام طور پر مکھیوں کا رنگ کالا ہوتا ہے، اور یہ جو ہائپوڈرما لینیٹم ہے اس کے اوپر سامنے سر کے اوپر سفید بال نظر آتے ہیں، اور جو ہائپوڈرما بوویز ہے اس پر پیلے رنگ کے بال نظر آتے ہیں، باقی کالا رنگ ہوتا ہے۔ یہ دونوں مکھیوں کا تھوڑا سا فرق ہے کہ یہ جو لینیٹم ہائپوڈرما لینیٹم ہے اس کے سامنے سر کے اوپر سفید بال نظر آتے ہیں، اور جو بوویز ہے اس میں پیلے رنگ کے بال نظر آتے ہیں۔ تو ہوتا یہ ہے دوستوں کہ یہ جو مادہ مکھی ہوتی ہے تقریباً 200 انڈے جانوروں کی ٹانگوں کے اوپر، کھروں کے اوپر، کہیں بھی بال جہاں پہ تھوڑے تھوڑے بال بھی ہوتے ہیں وہاں پر یہ 200 کے قریب تقریباً انڈے دے دیتی ہے مادہ مکھی، اور یہ انڈے وہاں پر موجود رہتے ہیں۔ جانور کو وہاں پہ تھوڑی سی جب خارش محسوس ہوتی ہے تو وہ اپنی زبان سے وہاں پہ اس کو لک کرتا ہے، چاٹتا ہے، تو زبان کی حدت کی وجہ سے، حرارت کی وجہ سے وہاں ہیٹ ملتی ہے اور انڈا کنورٹ ہو جاتا ہے فرسٹ سٹیج لاروا میں۔ جو فرسٹ سٹیج لاروا ہے وہ وہاں پہ گرو کر جاتا ہے، اور وہ فرسٹ سٹیج لاروا ہیئر فالیکلز کے ساتھ جلد کے اندر سرایت کر جاتا ہے، جانوروں کی جلد کے اندر سرایت کر جاتا ہے، اور جیسے یہ جلد کے اندر چلا جاتا ہے تو کچھ ہی 1-2 دن کے اندر ہی یہ سیکنڈ سٹیج لاروا میں کنورٹ ہو جاتا ہے، تبدیل ہو جاتا ہے، اور وہاں پر بہت زیادہ خارش کرتا ہے۔ تو جانور وہاں پہ اریٹیشن محسوس کرتا ہے، اپنے کھروں کو بار بار نیچے مارتا ہے یا رگڑتا ہے قریب جو دیوار ہوتی ہے اس کے ساتھ یا کھرلی کے ساتھ، یا اپنا منہ وہاں پہ مارتا ہے اور اس کو نوچتا ہے۔ تو یہ علامات ہیں کہ اس کے اندر یہ واربل فلائی کا لاروا سیکنڈ سٹیج لاروا گرو کر رہا ہے۔ آئیورمیکٹن فوری طور پر یوز کروایا جائے۔ تو اچھا، اس کے بعد یہ سیکنڈ سٹیج لاروا مزید تھرڈ سٹیج لاروے میں کنورٹ ہونا ہوتا ہے، لیکن جب یہ سیکنڈ سٹیج لاروا 2-3 دن گزر جاتے ہیں تو یہ جلد کے اندر سوراخ کر دیتا ہے، جب ان کی تعداد بھی زیادہ بڑھ جاتی ہے وہاں پہ تو تھوڑے سے سوراخ کرنا سوراخ کر دیتے ہیں، جلد کے اندر سوراخ ہو جاتے ہیں، زخم ہو جاتے ہیں، اور ان سوراخوں کے ذریعے یہ سانس لیتے ہیں اور پھر تھرڈ سٹیج لاروا میں کنورٹ ہو جاتے ہیں، اور وہاں پر یہ سائز ان کا بڑھتا رہتا ہے، اور جانور جب تھوڑا بہت موو کرتا ہے تو یہ ان زخموں سے نکل کر نیچے بھی گر جاتے ہیں۔ یہ تھرڈ سٹیج لاروا جب نیچے گرتا ہے تو یہ نیچے گرنے کے بعد پیوپل سٹیج میں کنورٹ ہوتا ہے، اور جب جانور گریزنگ کرتے ہیں تو پھر یہ پیوپل سٹیج سے پھر آگے مکھی بن جانی ہے، اور مکھی نے پھر آگے انڈے دینا شروع کر دیتے ہیں۔ تو اس طرح یہ ان کا لائف سائیکل چلتا رہتا ہے۔ تو جب بھی جانور کھجلی بہت زیادہ کرے، اپنے کھروں پہ بار بار اپنا منہ مارے اور کھروں کو رگڑے، اور جسم کو جہاں پہ فالیکلز ہیں، ہیئر فالیکلز ہیں، وہاں رگڑے اور تھوڑے بہت زخم بھی نظر آئیں، آپ کو سمجھ جانا چاہیے کہ یہ واربل فلائی کا ایشو ہے۔ تو سب سے پہلے گرمیاں شروع ہونے سے پہلے ہی فلائی ریپیلنٹس، انسیکٹیسائڈز مارکیٹ میں اویلیبل ہیں، وہ لے کر سپرے کر دیا کریں، جگہ کو صاف رکھیں، مکھیوں کو فلائی ریپیلنٹس کا سپرے کر کے بھگا دیا کریں اور مار دیا کریں، یہ یعنی ہائیجینک میئرز اڈاپٹ کریں، اور اگر پھر بھی اس طرح کا ایشو آ جاتا ہے تو پرورائٹس
ایلرجیز کو کنٹرول کرنے کے لیے اینٹی ایچنگ میڈیسنز اویلیبل ہیں، اینٹی ویل میڈیسن انجیکشن لگایا جا سکتا ہے، اور آئیورمیکٹن کا انجیکشن ضرور لگانا ہے۔ ویٹنری ڈاکٹر سے رجوع کرنے کے بعد یہ ساری ریکمنڈیشنز پہ عمل کرنا ہے۔ تو جزاک اللہ خیرہ، انشاءاللہ مزید ایک اور ٹاپک کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔